السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ دعا ہے شب برات کے حوالے سے اور بڑی مستند دعا ہے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ تمام احباب کو اس دعا سے بہت نفع حاصل ہوگا۔ مشائخ سے اس سلسلہ میں ایک دعا بھی منقول ہے جو 15ویں شب کو کی جاتی ہے۔ مولانا سید عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سابق ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ، والد بزرگوار حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب کو نماز پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی شانہ اس مبارک شب میں یعنی رات میں آسمان دنیا سے غروب آفتاب سے صبح صادق تک تجلی فرماتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے وہ آئے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ جو شخص رزق حاصل کرنا چاہے میں اس کو روزی دوں گا۔ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اس کو تندرست کروں گا۔ بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ شب برات کو نماز مغرب کے بعد سورہ یاسین 3 بار پڑھتے ہیں۔ اول بار اس نیت سے کہ عمر بڑی ہو یعنی عمر دراز ہو، دوسری بار بلاؤں کے دفع کرنے کے واسطے، تیسری بار خدا کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا محتاج نہ ہونے کے لیے، اور ہر بار سورہ یاسین کے بعد درج ذیل دعا 1 بار پڑھتے ہیں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی حاجت روائی فرماتا ہے اور سال بھر تک تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مجھ کو مشائخ سے دعا پہنچی ہے، میں تمام مسلمانوں کو جو اس کے پڑھنے کے خواہش مند ہوں اجازت دیتا ہوں۔ بحوالہ سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دعا کچھ اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت، ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین، اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامح اللہم شقاوتی وحرمانی وطردی واختار رزقی واثبتنی عندک فی الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل علی لسان نبیک المرسل یمح اللہ ما یشاء ویثبت عنده الکتاب الہی بالتجلی الاعظم فی لیلۃ النصف من شعبان المکرم التي يفرق فيها كل امر حکیم ويبرم ان تکشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما انت به اعلم انك انت الاعز الاکرم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ترجمہ اس دعا کا یہ ہے: اے اللہ، اے احسان فرمانے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جاتا۔ اے عزت اور بزرگی والے، اے قدرت اور انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پناہ لینے والوں اور امان طلب کرنے والوں اور ڈرے ہوئوں کی پناہ ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے اپنی کتاب تقدیر میں میرا بدبخت ہونا یا نامراد یا مردود ہونا یا میرے رزق کا تنگ ہونا لکھا ہے تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدبختی اور میری محرومی اور میری نامرادی اور میرے رزق کی تنگی کے فیصلے کو مٹا دے، اور اپنی کتاب میں میرے لیے نیک بخت ہونے، کشادہ رزق پانے اور نیکیوں کی توفیق پانے کا فیصلہ لکھ دے، کیونکہ تو نے اپنے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے، اور تو سچ ہی فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اور اسی کے پاس کتاب تقدیر ہے۔ اے اللہ، تجھ سے اس تجلی کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو شعبان کی 15ویں رات میں، جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، نازل ہوتی ہے، کہ تو ہم سے ہر مصیبت ٹال دے، جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، اور جس کو تو زیادہ جانتا ہے۔ بے شک تو ہی عزت اور بزرگی والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب پر۔ تو امید ہے انشاءاللہ سب دوست اس دعا سے بہت نفع حاصل کریں گے۔ اپنی دعاؤں اور محبتوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔